براہ راست آپ کو لے چلیں گے وفاقی وزیر زرتاج گل اس وقت اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں۔ جرنیل کے ساتھ اور بہادر قوم کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے اور پہلی دفعہ آتا ہے کہ پاکستان کی فورن پالیسی، پاکستان کی پالیسی صرف پاکستان کو دیکھ کے اور سالمیت کو دیکھ کے بنے گی، جہاں پہ وہ کہتا ہے کہ ڈیفینیٹلی ناٹ اور کوئی آپشن نہیں سوائے پاکستان کے، وہاں پہ کوشش کر کے کسی طریقے سے ان کو امیج کو کا کریڈٹ لینے کے بجائے ڈسٹارٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تحریک پاکستان کے بعد جب قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح شانہ بشانہ ایک ٹال ایلیگنٹ خاتون پاکستان بنانے کی جدوجہد کر رہی تھیں، تو تحریک پاکستان کے بعد اگر پہلی دفعہ خواتین موبلائز ہوئی ہیں، خواتین پولیٹیکل سسٹم کا حصہ بنی ہے، الیکٹرل کالج کا حصہ بنی ہے، تو تحریک پاکستان کے بعد پہلی دفعہ خواتین کو جو موبلائز کیا ہے وہ پاکستان تحریک انصاف نے کیا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف میں دھڑا دھڑ خواتین پہلے بھی شامل ہوئی ہیں اور اب بھی جو ہے وہ شامل ہو رہی ہیں۔ اور اس کی زندہ مثال میں آپ کے سامنے بیٹھی ہوئی ہوں کہ میری عمر میں کوئی خاتون فیوڈل علاقے میں جہاں پہ جاگیردارانہ سسٹم ہے، جہاں پہ ان کے سامنے کوئی آدمی بھی کھڑا نہیں ہو سکتا، چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی ہے، اس قدر بند ماحول اور لوگوں کو غلام بنایا ہوا ہو، وہاں سے اگر میری عمر میں ایک خاتون الیکشن لڑ کے جیت کے پارلیمنٹ کا حصہ بنتی ہے اور کابینہ کا حصہ بن جاتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کے پیچھے کوئی اسٹرانگ پولیٹیکل پارٹی اور کوئی اسٹرانگ پولیٹیکل ویمن امپاورمنٹ کے اوپر بلیو رکھنے والا کوئی لیڈر کھڑا ہے، جس کا نام پرائم منسٹر عمران خان ہے۔ اور اگر ابھی بھی آپ ہمارے دیکھیں تو پارلیمنٹ میں 12 سے زیادہ ہماری پارلیمنٹانی سیکرٹریز جو جواب دیتی ہیں اپنے جو منسٹریز ہیں، وہ آپ کو ہماری پاکستان تحریک انصاف کی خواتین نظر آئیں گے، اور جس میں ملیکہ بخاری آپ کے سامنے بیٹھی ہیں، کنول شوذب ہے جو کہ وہ ابھی تشریف لا رہی ہیں، عالیہ حمزہ ہیں۔ ہماری اس کابینہ کے اندر پہلی دفعہ یہ پاکستان میں ہوا کہ 5 خواتین انکلوڈنگ می منسٹرز جو ہیں وہ کابینہ کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ویمن امپاورمنٹ کی کوئی سمبل ہے تو وہ پرائم منسٹر عمران خان ہے۔ اگر اس وقت پاکستان میں کوئی ویمن امپاورمنٹ کا سمبل ہے تو وہ صرف اور صرف پرائم منسٹر عمران خان ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ میں خاتون ہونے کے ناطے، پاکستانی ہونے کے ناطے، مسلمان ہونے کے ناطے مجھے اپنے کلچر پہ، اپنے مذہب پہ اور اپنے لباس پہ فخر ہے۔ جو ہم شلوار قمیض اور دوپٹہ پہنتی ہیں، جو معاشرے نے اور اسلام نے ہمیں عزت دی ہوئی ہے، جس گریس کے ساتھ ہم معاشرے میں آگے بڑھنے کا ہمیں موقع ملتا ہے، ہمارے کلچر کو، ہمارے لباس کو دنیا میں آئیڈیلائز کیا جاتا ہے۔ دنیا میں اس کی طرح کے لوگوں کی خواہش ہے، کوشش ہے کہ کس طرح ہم گریسفل پاکستانی خواتین کی طرح کیا لباس زیب تن کریں۔ تو کوئی لبرلی کرپٹ میرا ترجمان نہ بنے، کوئی لبرلی کرپٹ میرے معاشرے کی ترجمانی نہ کرے، کیونکہ اپنے معاشرے کی ترجمانی اور عزت اور وقار کے لیے ہم خود بیٹھی ہوئی ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ہر روز اس معاشرے کے اندر ڈسٹارٹ ورژن جا کے پیش کرنا شروع کریں۔ اپنے لباس کے اوپر بھی فخر ہے، اپنی اردو زبان کے اوپر بھی فخر ہے، اپنے کلچر کے اوپر بھی فخر ہے۔ میرے کلچر نے مجھے عزت دی ہوئی ہے، اسلام نے مجھے حیا سکھائی ہوئی ہے۔ جب قرآن شریف میں جو احکامات ہیں اس کو کوئی ڈسٹارٹ کرنے کی کوشش نہ کرے۔ ہم بلیو کرتے ہیں خواتین کی رائٹس کے اوپر، اور میں سمجھتی ہوں کہ جو اعزاز ہمیں پاکستانی ہونے کے ناطے ہمیں حاصل ہے، جو میں مذہب میں ہمیں جو آزادی دی ہوئی ہے، ہمیں اس کے اوپر فخر ہے۔ تو میرا آپ لوگوں کو یہاں پہ بلانے کا مقصد یہ تھا کہ جو خواتین کی امپاورمنٹ ہے وہ قانون کے بغیر اور امپلیمنٹیشن کے بغیر نامکمل ہے۔ پرائم منسٹر عمران خان، کیونکہ میں کیبنٹ کے اندر بیٹھتی ہوں، جس طرح وہ قوم کی بیٹیوں کے بارے میں سوچتے ہیں، جس طرح وہ بچوں کے بارے میں سوچتے ہیں، جس طرح وہ بچوں کے بارے میں سوچتے ہیں، اگر ایز اے پرائم منسٹر آف دی نیشن جس نے 1,70,00,000 ووٹ دیا ہوا ہے، اور وہ سوشل فیبرک کو اسلام کی تعلیمات کے ذریعے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے، اور ہمارا کلچر جس کو میں نے آپ کو کہا ہے، چاہے سندھی ہو، چاہے بلوچی ہو، چاہے پشتون ہو، چاہے پنجابی ہو، جو ہمارے کلچر میں بھی جو ہماری عزت اور ہماری لباس ہے، اگر اس کے ذریعے سوشل فیبرک کو سٹرونگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر میں دوبارہ کہوں گی کہ آپ اس امیج کو چند لبرلی کرپٹ
اپنے جو ان کا پرسپشن ہے اس کے ذریعے ہمیں ہمارے ڈسٹارٹ نہ کریں. ہم جہاں پہ جاتے ہیں ہمیں مرد وہاں پہ سیٹ دے دیتے ہیں, ہم جہاں پہ جاتے ہیں ہمارے لیے لائن جو ہے وہ خالی, ہمیں پہلے آ کے لائن میں کھڑی کر دیتے ہیں. یہ نہیں کہتے کہ دیر از ایکویلٹی, بلکہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو ایج زیادہ حاصل ہے, آپ خاتون ہیں, آپ کی عزت زیادہ ہے. ہمارے معاشرے کے اس طرح کے خوبصورت بھی امیجز ہیں. تو ہم نے اپنے پارلیمنٹ کے ذریعے, ہم نے اپنے جلسوں کے ذریعے, ہم نے اپنی پولیٹیکل پارٹی کے ذریعے اور ہم نے اپنی سوشل فیبرک کے ذریعے پرائم منسٹر عمران خان نے جو ویمن امپاورمنٹ کے جو وہ سمبل ہیں, جس طریقے سے انہوں نے خواتین کو سپیس دی ہے, جس طریقے سے انہوں نے خواتین کو اسٹرانگ پوزیشن دی ہے, یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. میرے ساتھ 2 اور اسٹرانگ خواتین بیٹھی ہوئی ہیں جو آپ کو آج کی پریس کانفرنس کا بتائیں گی. میری خواہش ہے کہ ملیکہ بخاری آپ کو بتائے کہ ہم نے کس طریقے سے وہ قوانین بنائے ہیں, جس طریقے سے جو پرائم منسٹر عمران خان تشریح کرتے ہیں, اپنے بچوں کے اور اپنے بچوں کے پروٹیکشن کے بارے میں بات کرتے ہیں, ولنریبل سوسائٹی کے بارے میں بات کرتے ہیں, وہ ہم نے اپنے قانونی ذریعے سے کس طریقے سے حل کرنے کی کوشش کی ہے. پہلے ملیکہ بات کرے گی, پھر دوبارہ انشاءاللہ آپ کو کمل بتائیں گی. جی بہت شکریہ زرتاج گل وزیر آپ کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں زرتاج گل وزیر نے آپ کو بتایا کہ کس طرح ایک قبائلی علاقے سے آ کر وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں انہوں نے اپنے آپ کو امپاور کیا, اور کس طرح پارلیمان میں آئیں اور پاکستان کی کابینہ کا حصہ بنی. اب میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ میں بحیثیت ایک خاتون, بحیثیت ایک وکیل, ایک ممبران پارلیمنٹ فخر محسوس کرتی ہوں کہ میں ایک ایسے آدمی کی قیادت میں ممبران پارلیمنٹ ہوں, پارلیمانی سیکرٹری برائے قانون و انصاف ہوں, جس کی ترجیحات میں خواتین اور بچوں کا تحفظ جو ہے وہ صف اول میں ہے, سب سے بلند تر ہے. جب ملک کا منتخب وزیر اعظم بچیوں اور خواتین کا تحفظ چاہتا ہے یا نہیں, آپ دیکھیں گے کہ ہم نے حقیقی طور پر کیا کیا, ہم نے عملی طور پر کیا کیا. اس کی کوئی نظیر نہیں ہے کہ ایک منتخب وزیر اعظم حکومت میں آئے اور کہے کہ ایسا اینٹی ریپ لا لے کر آؤ جس کے اندر خصوصی عدالتوں کا قیام ہو. اسپیشل کورٹس ہم نے پاکستان کے اینٹی ریپ لا کے اندر بنائے. اس کے ساتھ ساتھ اس سے پہلے بھی بچیوں کے ساتھ ریپ ہوتا تھا, خواتین کے ساتھ ریپ ہوتا تھا, کوئی اسپیشل کورٹ نہیں تشکیل دیا گیا, کسی وزیر اعظم نے یہ ہدایت نہیں دی. اس کے بعد ان کو پتا ہے کہ میڈیکو لیگل کا عمل کتنا مشکل ہے. انہوں نے کہا ہر ہسپتال کے اندر ایک اینٹی ریپ کرائسس سیل بناؤ. اس اینٹی ریپ کرائسس سیل کے اندر بچیوں کا ایک باوقار طریقے سے میڈیکو لیگل ہو, ایف آئی آر رجسٹریشن کو یقینی بنایا جائے, جو انویسٹیگیشن کا عمل ہے وہ جے آئی ٹی کے ذریعے ہو, کیونکہ ریپ ایک کمپلیکس کرائم ہے. ریپ ریاست کے خلاف جرم ہے, صرف ایک بچے یا خاتون کے خلاف جرم نہیں ہے. ریپ ایک نان کمپاؤنڈیبل افینس ہے, ریاست کے خلاف جرم ہے. یقینی بناؤ اور ایسی سزا دو ان مجرموں کو کہ عوام اور بچیاں جو ہیں وہ محفوظ فیل کریں. تو ہم نے خصوصی عدالتیں بنائیں, ہم نے اینٹی ریپ کرائسس سیلز بنائے, ہم نے جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیمز بنائیں. ہم نے کہا کہ جب بچیاں, خواتین اور بچے عدالت میں آ کر شواہد پیش کریں یا گواہی دیں تو عدالت جو ہے وہ بند کر دی جائے, اس کے اندر وہ لوگ موجود ہوں, ان کیمرہ ٹرائلز ہوں, تاکہ بچیاں ایک مچھلی بازار کے اندر, ایک اوپن کورٹ کے اندر اپنے شواہد نہ پیش کریں, وہ باوقار طریقے سے ایک وکٹم سینٹر طریقے سے عدالت کے اندر اپنی ٹیسٹیمنی دے سکیں. اس کی بھی کوئی نظیر نہیں ہے. ساتھ ساتھ آپ بات کرتے ہیں کہ اس قانون کے اندر اور کون سی ایسی شکیں ہیں جس کے ساتھ بچیوں کو تحفظ ملتا ہے. اگر آپ سیکشن 13 کا مطالعہ کر لیں, اس میں ہم نے ایک بہت ہی ہسٹورک چیز کی. ہم نے کہا کہ دہائیوں سے بچیوں کے ساتھ, خواتین کے ساتھ ریپ کے کیسز کے اندر ایک 2 فنگر ٹیسٹنگ کا عمل پیش آتا ہے. گھنونا عمل ہے. باقی دیگر جو ساؤتھ ایشیا کے اندر ممالک ہیں انہوں نے اس 2 فنگر ٹیسٹ کو ایبولش کر دیا. صرف پاکستان کے اندر یہ 2 فنگر ٹیسٹ استعمال ہوتا تھا اور باعث شرم تھا کہ ریاست دہائیوں سے اس کی اجازت دیتے تھے. وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں پاکستان کے نئے اینٹی ریپ لا کے اندر اس 2 فنگر ٹیسٹ کو ہم نے ختم کر دیا, اس کو ایبولش کر دیا. سیکشن 13 کے اندر یہ درج ہے. ساتھ ساتھ خواتین کی جو کردار کشی کا عمل ہے, جو دہائیوں سے پاکستان کی عدالتوں کے اندر ہوتا ہے ریپ کے کیسز کے اندر, ہم نے اس قانون کے اندر لکھ دیا, درج کر دیا کہ خواتین کی کردار کشی کے عمل کو عدالت کوئی قانونی حیثیت نہیں دے گی. یہ بہت بڑی بات ہے.
اس سے پہلے بھی وزیر اعظم آئے, اس سے پہلے بھی حکومتیں آئیں, کسی نے اس کے اوپر پابندی نہیں لگائی. میں خود جانتی ہوں کہ بڑے بڑے کیسز عدالتوں کے اندر چلے جہاں بچیوں کی تصویریں دکھائی گئیں, جہاں خواتین کی کردار کشی ہوئی, جہاں وکٹم کو بلیم کیا گیا, لیکن سب خاموش رہے, ریاست خاموش رہی, وزیر اعظم سابق خاموش رہے. اس منتخب وزیر اعظم نے کہا کہ اس عمل کو ختم کرو, بچیوں کی کردار کشی کے عمل کو ختم کرو عدالت کے اندر, اور ہم نے سیکشن 13 کے اندر اس کو نافذ کیا. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کیا کہا, ہم نے کہا کہ جو عدالت کے اندر ٹرائل چلتا ہے وہ لمبا نہیں ہو سکتا. یہ خواتین, بچیوں اور بچوں کے لیے ایک مشکل مرحلہ ہے کہ 10 سال, 1 دہائی کیس چلے. ہم نے کہا اس کیس کو 4 مہینے کے اندر مکمل کیجئے, اپیل کو 6 مہینے کے اندر مکمل کیجئے. کیوں؟ کیونکہ ہم محسوس کرتے ہیں, ہم جانتے ہیں کہ خواتین کو کیا مشکلات درپیش ہیں. تو حقیقی معنوں میں ہم نے قانون سازی کے عمل سے جنسی زیادتی کا جو عمل ہے اس کو روکنے کے لیے بہت ہی مضبوط اور مثبت اقدام اٹھائے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ خواتین کے وراثتی حقوق, قرآن کے اندر, قرآن پاک کے اندر اور پاکستان کی قوانین کے اندر خواتین کے وراثتی حقوق درج ہیں, واضح طور پر درج ہیں. کیا کسی سابق منتخب وزیر اعظم نے کہا کہ ایسا قانون لے کر آئیں جس کے ذریعے بچیوں کو, خواتین کو ان کے وراثتی حقوق ملے؟ نہیں. وزیر اعظم عمران خان نے وزیر اعظم بننے سے پہلے بارہا اس بات کی تلقین کی کہ یہ صحیح نہیں ہے کہ وراثتی حقوق خواتین کو نہیں ملتے, اور ہمیں کہا, ہمیں انسٹرکشن دی کہ لے کے آؤ ایسا قانون جو اس عمل کو یقینی بنائے. تو ہم نے انفورسمنٹ آف ویمنز پراپرٹی رائٹس ایکٹ کو پاس کیا. اس میں ہم نے خواتین کی اومبڈس پرسن کو یہ استحقاق دے دیا کہ وہ خود نوٹس لیں, کوئی اپلیکیشن فائل کرے تو اس کا بھی نوٹس لیں, اور متعلقہ ڈپٹی کمشنر کو آپ یہ انسٹرکشن دیں کہ جب کسی خاتون سے اس کے وراثتی حقوق کو غیر قانونی طور پر لے لیا گیا ہو تو آپ وراثتی حقوق کی منتقلی کو یقینی بنائیں. صرف پیپر کے اوپر خاتون کو وراثتی حقوق نہ دیے جائیں, آپ اس کو پوزیشن دیں. یہ بہت بڑی بات ہے. اس سے پہلے استحصال ہوا, سب خاموش رہے. کہنے سے خواتین کو تحفظ نہیں ملتا, قانون سازی کے عمل سے, عمل درآمد کرانے کے عمل سے خواتین کا تحفظ یقینی بنتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ وزارت قانون و انصاف نے وزیر اعظم کو ایک خط ارسال کیا. ہم نے کہا کہ وزیر اعظم صاحب, اگر قانون کا عمل درآمد کرانا ہے تو اس کے لیے پیسے درکار ہیں, اینٹی ریپ فنڈ کا قیام کیجئے. وزیر اعظم نے خصوصی ہدایت کے اوپر بجٹ کے اندر 100 ملین روپے مختص کر دیے اینٹی ریپ لا کی امپلیمنٹیشن کے لیے. اس کی بھی کوئی نظیر نہیں ہے. اس سے پہلے بہت قوانین بنے, بہت باتیں ہوئیں, لیکن کبھی اس قانون کو عمل درآمد کرانے کے لیے پیسے مختص نہیں کیے گئے. اس بجٹ کی شک میں لکھا ہے کہ اور پیسے بھی دیے جائیں گے. 100 ملین سے شروعات ہوگی, لیکن جتنے پیسے چاہیے خواتین کو تحفظ دینے کے لیے وہ پیسے پاکستان کی ریاست, پاکستان کی حکومت اور منتخب وزیر اعظم دینے کے لیے تیار ہیں. یہ دکھاتا ہے عملی طور پر کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت خواتین کے تحفظ میں, خواتین کی امپاورمنٹ میں یقین رکھتے ہیں, اس کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں, اس عمل کو مکمل کرنا چاہتے ہیں. تو آپ عام فہم, یہ ڈسکشن ہے سوشل میڈیا پہ, ایک گردان ہے بہت بڑا, ایک فینسی ورڈ کو استعمال کیا جا رہا ہے. آپ کے کہنے سے ملک کا منتخب وزیر اعظم موروث الزام نہیں ٹھہرایا جا سکتا. وزیر اعظم کو حقائق کے اوپر دیکھیے, وزیر اعظم کے اقدامات کو دیکھیے, وزیر اعظم کی قانون سازی کے عمل کو دیکھیے, اور توڑ مروڑ کے چیزوں کو مسخ کرنا بھی غلط ہے. اس لیے آج ہم یہاں پیش ہیں, میں زرتاج گل وزیر اور کمل شوذب, جو پاکستان تحریک انصاف کے ممبران پارلیمنٹ ہیں اور مضبوط خواتین ہیں, اور ہمیں مضبوط ہمارے لیڈر نے بنایا ہے. ہمیں یہ یقین دیا ہے کہ اس معاشرے میں خواتین باوقار طریقے سے کھڑا ہو کر مردوں کے شانہ بشانہ مقابلہ کر سکتی ہیں. خواتین قانون سازی میں متحرک ہو سکتی ہیں, خواتین منسٹر آف اسٹیٹ فار کلائمیٹ چینج بن سکتی ہیں, خواتین پلاننگ اور اکانومی کے اوپر اپنی ایکسپرٹیز شو کر سکتی ہیں.
تو اس کی بھی کوئی پرانی نظیر نہیں ہے. قمر شوذب اب آپ کو بتائیں گی کہ جو سابق حکمران تھے، جو سابق حکومتیں تھیں، جو 2 پارٹی سسٹم پاکستان کے اندر نافذ تھا، انہوں نے پاکستان کی خواتین کی کس طرح تذلیل کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. بہت شکریہ جی، دونوں کلیگز نے بہت اچھا کور کیا. میں صرف اتنا بتاؤں گی سب سے پہلے کہ جس طرح ملیکہ فرما رہی تھی، تو میں پہلی پارلیمنٹری سیکرٹری تھی جس کو اپوائنٹ کیا تھا وزیر اعظم عمران خان صاحب نے، اور پلاننگ ڈیولپمنٹ اینڈ اسپیشل انیشیٹوز جو ایک اکنامک ڈویژن سے ایک اسپیشلائز سبجیکٹ پہ اٹیچ منسٹری ہے. تو یہ شو کرتا ہے کہ انہوں نے کبھی بھی اپنی جتنی بھی خواتین ہیں ان کو ہمیشہ آگے رکھا ہے اور ان کو امپاور کیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ملیکہ بخاری تھیں جن کا سب سے پہلے اپوائنٹمنٹ ہوا تھا. حالانکہ ہمارے پاس ایم این ایز کی ایک پوری فوج موجود تھی جن کی اپوائنٹمنٹ ہو سکتی تھی، لیکن وزیر اعظم نے خواتین کو امپاور کیا اور حقیقی معنوں میں امپاور کیا. اب میں جو کل پرسوں سے ایک طوفان مچا ہوا ہے سوشل میڈیا کے اوپر بھی، اور اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ بہت ساری تنقید وزیر اعظم پہ کی جا رہی ہے اور اس طرح کی باتیں ان کے ساتھ اٹیچ کی جا رہی ہیں جو انہوں نے کہی نہیں ہے. تو میں صرف اس کا جواب دے دوں. سب سے پہلے تو ہمیں سب کو معلوم ہے اور ہمیں اس بات پہ فخر ہے کہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہیں اور اس کے باشندے ہیں. اور اسلامی جمہوریہ پاکستان میں 98% رہنے والی آبادی کا مذہب مسلمان ہے، اسلام ہے. یہاں پہ جو مسلمان رہتے ہیں اسلام کو فالو کرتے ہیں. اور یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 59 ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور اہل ایمان عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں، یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے تاکہ وہ پہچان لی جائیں اور نہ ستائی جائیں. تو یہ جو لوگ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی بات جو انہوں نے اللہ کی بات بیان کی پردے کے حوالے سے، اس پہ اگر لڑائی کر رہے ہیں تو معذرت کے ساتھ آپ وزیر اعظم سے نہیں، آپ اللہ سے لڑائی کر رہے ہیں. اور آپ نے جتنی لڑائی لڑنی ہے ضرور کیجئے، کیونکہ یہ حساب کتاب آپ جانے اور آپ کا اللہ جانے. وزیر اعظم عمران خان صاحب نے وہ بات کی ہے جو اللہ کا حکم ہے، قرآن میں درج ہے. دوسری بات، اخلاقیات کے بارے میں انہوں نے بات کی. ابھی آپ نے ریپ کے بارے میں سنا. وزیر اعظم نے صرف زبانی جمع خرچ نہیں کی، ان کے عمل سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ کنسرن ہے. اور جس چینل کو، ایک بیرونی یا چینل کو جس وقت وہ انٹرویو دے رہے تھے، اس کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ ایک بیان دیا گیا. اس میں انہوں نے بڑا کلیئرلی پوری معاشرت کا طریقہ، ہمارا مغربی کلچر اور ہمارا کلچر کا فرق بیان کیا. انہوں نے پورے طریقے سے بتایا کہ 1% سے کے قریب صرف اور صرف جو ہے وہ واقعات رپورٹ ہوتے ہیں اور 99% انڈر رپورٹڈ ہیں یا رپورٹ ہی نہیں ہوتی. اور اس کی ریزن کیا ہے، جس میں انہوں نے ریپ میں نہ صرف خواتین بچوں کا ذکر کیا کہ صرف 1% رپورٹ ہو رہی ہے، اور نہ رپورٹ ہونے کی وجہ ہمارا کلچر ہے. لوگ اس کو اپنی شرم کا حصہ سمجھتے ہیں، اس کو اپنی آنر کا مسئلہ سمجھتے ہیں کہ ہماری عزت برباد ہوگی اور وہ کمفرٹیبل نہیں ہوتے. اور اس کی وجہ کیا تھی وہ ملیکہ بخاری نے آپ کو بتا دیا کہ ایسا نظام بنایا گیا تھا کہ خدا نخواستہ اگر کسی کی بچی یا کسی کے بچے کے ساتھ ایسا جنسی کرائم ہو جاتا ہے تو وہ کدھر جا کے آواز اٹھائے. ماضی میں تو ہم نے، ہمارے پاس پوری ایک لسٹ پڑی ہے جس میں سابقہ حکومت کے، پنجاب کی جو حکومت رہی ہے نون لیگ دور کی، اس میں بہت سارے تگڑے قسم کے ایم این اے ایم پی ایز جو ہیں وہ اس قسم کے کرائمز میں انوالوڈ رہے ہیں. زیادہ دور کی بات نہیں ہے، قصور کا واقعہ مجھے اور آپ کو سب کو یاد ہے. 250 بچوں کی فلمیں اگر کسی بلیک نیٹ پہ چلی گئیں تو وہ کوئی اور نہیں تھے، اس کی سرپرستی کرنے والے نون لیگ کے اپنے ایم این اے صاحب تھے. اور اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے جو آج شور مچائی جا رہے ہیں کہ جناب اتنی بات ہو گئی ریپ کے میں، وزیر اعظم نے خدا نہ خاصا وکٹم بلیم کر دیا. ان سے پوچھنا چاہیے کہ آپ کے تو ساتھ وہ لوگ بیٹھے تھے جن کو پرپیٹریٹرز یا وہ لوگ ہیں جو خود جرائم کرتے رہے ہیں، اور آپ نے ان کے لیے کیا کیا. ابھی جو اتنا بڑا واقعہ ہوا تھا موٹر وے کا، اس کا مجرم پہلے سے مجرم تھا، اور اس نے جو حرکتیں کی ہوئی تھی اس کی سرپرستی کرنے والی کون سے لوگ تھے، ہم نے تو پکڑ کے دکھایا. اس کے بعد آپ دیکھیں وزیر اعظم خود تشریف لائے اسمبلی میں اور انہوں نے آ کے اناؤنس کیا کہ ہم اینٹی ریپ بل فوراً سے پہلے لے کر آئیں گے، اور آج آپ کے سامنے وہ عمل موجود ہے. زبانی دعوے نہیں ہے، عمل موجود ہے. اس کے علاوہ وزیر اعظم صاحب کے بیان کی میں تھوڑی سی یہاں پر وضاحت بھی کر دوں، جس کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ بتایا گیا، جس کے بارے میں غلط پروپیگنڈا کیا گیا. اور ایک لبرل بریگیڈ ہے جو جس طرح انہوں نے زرتاج نے کہا، جو ہمیں سب کو
सर लघु करवाते हैं हमारी मिस इंटरप्रिटेशन करके और हमारी ऐसी रिप्रेजेंटेशन करके जो हमारा पूरा माशरा नहीं चाहता। मुझे बताइए कौन से वालिद हैं, कौन सी माँ है जो चाहेगी कि उसकी बच्ची खुदा न खास्ता जो है वो इस हुलिये में बाहर निकले कि उसके ऊपर अटैक हो जाए। हम एक महज़ब माशरे में रहते हैं। ये जानवरों का कल्चर है कि जो लिबास नहीं पहनते, जिनके यहाँ निकाह नहीं होते। हमारा कल्चर नहीं है। हमारा अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।